بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولجو تو داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں، وتولجو اور داخل کرتا ہے تو النہار دن کو، فی اللیلی رات میں، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من سے، المیتی مردہ، وتخرجو اور تو نکالتا ہے، المیتہ مردہ کو، من سے، الحی زندہ، واو اور ترزق تو رزق دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، بغیر بغیر حساب حساب کے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور تو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، نکالتا ہے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 ہے، جس میں اللہ رب العزت ایک ہیں اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہے ہیں۔ جیسے گزشتہ آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے تھے کہ کل اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ وہ اس آیت مبارکہ میں جو اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی تھی، اب اس آیت مبارکہ میں اسی کل سے آگے یعنی کہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ آج آپ میری ان الفاظ میں تعریف کر دیجئے اور میری اس قدرت کو بیان کر دیجئے، اور مجھے اور آپ کو بھی اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دلوں کے اندر غور کریں اور اس میری عظمت کو، میری قدرت کو، اور اس چیز کو آپ لوگ اپنے دلوں میں سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی قدرت ہے جو رب کائنات کی ہے، اور پھر ان الفاظ کے ساتھ آپ میری تعریف کریں، میں آپ سے خوش ہوں گا۔ میری پیاری بہنوں، جیسا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر آیت کے اندر دیکھیں کہ اللہ پاک اس میں اللہ کا جو میسیج ہے اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا میسیج کیا ہے کہ اللہ پاک کی قدرت کاملہ، اور وہ قدرت کن الفاظ میں بیان ہوئی ہے؟ سب سے پہلا جملہ کیا ہے کہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے میری پیاری بہنوں، غور کیجئے کہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ دیکھیے، دن ہوتا ہے، اچانک مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، دیکھتے دیکھتے آپ اگر اللہ کی اس صفت کو بہت اچھی طرح ریئلائز کرنا چاہتی ہیں تو پھر کسی دن سورج ڈوبتے ہوئے یا دن سٹارٹ ہوتے وقت یا رات سٹارٹ ہوئے دیکھیں کہ کیسے پوری دنیا روشن، اچانک ہلکی 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 یہ کم ہوتی ہوتی روشنی ہوتے ہوتے بالکل اندھیرا۔ آدھے گھنٹے کے لیے آپ چھت پہ بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں کہ روشنی سے کیسے جو ہے نا دن رات میں داخل ہو گیا ہے، کیسے ابھی دن تھا اور وہ اچانک بالکل رات بن گئی، رات میں داخل ہو گیا۔ فجر کے وقت آپ دیکھیں، فجر کی اذان جب ہوتی ہے اس وقت مکمل اندھیرا ہوتا ہے۔ فجر کے بعد اگر آپ ہمت کر کے کسی اوپن جگہ میں بیٹھ جائیں تو دیکھیں کہ کس طریقے سے ابھی رات تھی، پورا اندھیرا، کوئی چیز نہیں، یعنی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور اچانک کیا ہوئی؟ رمضان میں ہمیں زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اس سے ہم نے روزہ کھولنا اور بند کرنا ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ وہ اچانک وہ دن کیا ہوتا ہے؟ رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ دن کیا ہو جاتا ہے؟ رات میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ رات تھی اس کے اندر دن داخل ہو گیا اور پورا جہان روشن ہو گیا۔ ایک دوسری بات یہاں پر یہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھیں، آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ جون جولائی میں کیا ہوتا ہے کہ دن بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں، جون جولائی میں دن بہت لمبے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح دسمبر میں کیا ہوتا ہے؟ راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں۔
दोबारा सुन लें। जून जुलाई में दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें कैसे होती हैं, बिल्कुल छोटी सी होती हैं। और वो टाइम, जैसे आप ये समझ लें कि जून जुलाई में आप देखें कि जब कभी कभी मगरिब की अजान क्या होती है, 5:15 बजे होती है सर्दियों में, दिसंबर में। और कभी यही मगरिब की अजान क्या होती है, 7:15 बजे पे भी चली जाती है। तो इसमें क्या हुआ, ये 2 घंटे क्या हुए, दिन के जो 2 घंटे थे वो क्या हो गए। और इसी तरह से फजर के वक्त भी कभी जो है फजर की अजान 3:15 पे आ जाती है और कभी फजर की अजान क्या होती है, 5:15 बजे होती है। इसमें क्या होता है कि कभी जो है वो दिन 14 घंटे का होता है, रात 10 घंटे की होती है। कभी ऐसा होता है कि दिन 10 घंटे का होता है और रात 14 घंटे की होती है। ये हम खुद ही समझ लेते हैं मौसम के एतबार से। मसला हमारा ये नहीं है। मसला ये कि अल्लाह पाक ये बता रहे हैं कि वही टाइम जो देखें कि जो जून दिसंबर में जो शाम को 5:15 बजे मगरिब की अजान होके रात दाखिल हो जाती थी, यानी 6 बजे को आप ले लें, पूरे 6 बजे क्या होती थी, रात होती थी दिसंबर में। अब 6 बजे जून में क्या होता है, दिन का वक्त होता है। तो क्या हो गया, वो जो रात थी वो दिन में दाखिल हो गई। फिर जून में जो सुबह फजर का टाइम है, फजर के जैसे आप कर लें कि 5 बजे का टाइम है, वो क्या होता है, वो दिसंबर जनवरी में क्या होता है, 5 बजे रात होती है, अभी तक अभी अजानें हो रही होती हैं, हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। और जून जुलाई में वही 5 बजे क्या होता है, पूरा रोशन हो जाता है जहां। तो गोया कि वो जो दिन था वो भी रात में दाखिल हो गया। बहरहाल इस बात को आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि अल्लाह पाक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कभी दिन बड़े होते हैं और कभी रातें बड़ी होती हैं। और ये कौन करता है, ये सारा जो शमसी निज़ाम है ये अल्लाह पाक के पास है। सूरज जो है वो अल्लाह के हुक्म से चलता है, कभी वो उस वक्त में आता है और कभी उस वक्त में आता है। चांद सितारे जो वो उसी हिसाब से आते हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये निज़ाम, सबसे बड़ी कुदरत हमें क्या देख रहा है कि हजारों सालों से जब से दुनिया कायम हुई है वो उसी फिक्स टाइम पे। कैसे हमें पता चल जाता है कि रमजान में जो है ना वो अब ये इन दिनों के मार्च के रोजे हैं तो इनमें रोजा किस टाइम खुलेगा, इतना पहले से कैलेंडर बना होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। क्योंकि कभी भी ये निज़ाम अल्लाह का आज तक चेंज नहीं हुआ। जब चेंज होगा तब क़यामत आ जाएगी। यानी जून की 5 बजे जो टाइम, यानी जून में जिस टाइम मगरिब होती है, आज से हजारों साल बाद भी या हजारों साल पहले भी जून में इसी टाइम मगरिब होती थी। दिसंबर में जिस टाइम आज मगरिब होती है यानी सूरज गुरूब होता है, हजारों साल पहले इसी में होता था। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। कौन करता है, अल्लाह की जात। और तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, इसकी भी बहुत सारी मिसालें। अल्लाह पाक जिंदा को मुर्दा से निकालते हैं, जैसे जिंदा से मुर्दा को निकालना। एक अंडा है, वो मुर्दा है, उसमें से जिंदा बच्चा निकल आता है। एक नुत्फा है इंसान का जो मनी, वो क्या होती है, बेजान होती है, उससे जिंदा इंसान पैदा अल्लाह की कुदरत से हो जाता है। फिर एक और मिसाल कि वतुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और तू निकालता है मुर्दा को जिंदा से। इंसान, औरत, उससे एक बच्चा पैदा हो जाता है, या कभी कभी फोत हुआ हुआ बच्चा भी उससे पैदा हो जाता है। और ये जो मनी और ये नुत्फा, ये भी तो एक मर्द जो है वो जिंदा इंसान से वो निकलता है, मुर्दा चीज होती है। फिर इसी तरह से मुर्गी एक जिंदा होती है, उससे आगे अंडा पैदा होता है। मुर्गी से मुराद तमाम परिंदे हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। कभी कभी मजाक में बचपन में ऐसे कहते थे कि आप बताओ कि मुर्गी पहले है या अंडा, तो अगले बंदे के पास जवाब ही नहीं होता कि भाई मुर्गी आई कहेंगे तो अंडा भी तो मुर्गी देती है, अंडा कहें तो फिर अंडा भी जो है ना वो क्या था, मुर्गी हुई तो वो देगी। तो अजीब सी कन्फ्यूजन होती थी। तो आज हमारे पास क्या जवाब है कि रब्बे कायनात का निजाम है कि उसने मुर्गी पैदा की है और उससे अंडा पैदा कर दिया। और इसी तरह से यानी कि मुर्गी से भी अंडा बेजान पैदा हो जाता है और अंडे से फिर मुर्गी भी पैदा हो जाती है। ये इतना पेचीदा नहीं है, बस मैं जो सीक्वेंस में नहीं अच्छा बोल रही। बहरहाल अल्लाह पाक, और एक और बात यहाँ पे अल्लाह पाक बता रहे हैं कि कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत गुनहगार होता है, यानी कि जैसे देखे ना जो ईमान है ये भी एक जिंदगी है, ठीक है, और गुनाह और कुफर जो है वो मुर्दा होना है। तो कभी अल्लाह पाक ईमान में से क्या कर देते हैं, मुर्दा को, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नूह अलैहिस्सलाम एक ईमानदार, एक नबी अल्लाह के, और उनका बेटा यानी कि कुफर के करीब कुफर करने वाला। तो क्या हो गया, जिंदा इंसान से मुर्दा की पैदाइश होगी। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके बेटे थे, जो काफिर था, जो ईमान नहीं लेके आया। तो क्या था, वो मुर्दा यानी कि दीन से बेबहरा
اللہ کی توحید کا نا قائل، تو اس سے وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پیدا ہو گئے۔ تو یہ بات بھی یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت نیک لوگوں کی اولادیں جو ہے وہ بہت خراب نکل آتی ہیں، اور کبھی بہت خراب لوگوں کی جو ہے نا بچوں کے والد جو وہ بہت خراب ہوتے ہیں، اور آگے سے نیک اولاد نکل آتی ہے، والدین ماں باپ کوئی بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قدرت بتا رہے کہ یہ سب کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور رزق کون دیتا ہے؟ اللہ کی ذات، بغیر حساب کے۔ اللہ حساب کتاب نہیں رکھتے۔ اس کے بارے میں بھی تفسیر میں آپ اچھی طرح سن لیں گے انشاءاللہ، کہ بہت ہی بغیر حساب کے اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں رزق عطا فرماتے ہیں، بغیر حساب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ کبھی کسی کی محنتوں پہ ہوتا ہے کہ ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں، یہ دنیا کی ایک آزمائش ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ پیسہ دے کے آزما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کبھی کم دے کے نہ دے کے آزما رہے ہوتے ہیں کہ صبر کرتا ہے نہیں کرتا۔ ہم مومن، ہم انسان جو ہیں دنیا میں ہر حال میں ہمارے لیے ہمارا امتحان ہوتا ہے، خوشی ملے تب بھی ہمارا امتحان ہے، کوئی تکلیف آئے تب بھی ہمارا امتحان ہے، اور ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہم صبر کریں گے تکالیف میں تو وہی تکلیف ہمارے لیے عظمت بن جائے گی، کہ اس تکلیف کی وجہ سے ہم رب کے قریب ہو گئے۔ اس لیے غموں پہ بھی ہمیں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ رونے کے بھی کوئی اختیار نہیں ہے، رونا تو آتا ہے، دل بھی دکھتا ہے، اداسی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا یقین اللہ پہ اور پختہ ہو۔ دل میں سوچیں رب کریم یہ انعام ہی ہے تیرا کہ تو نے مجھے بھی رلایا اور بھی تیرے قریب آ گئی، میں نے تجھے یاد کر لیا۔ تو اس طرح اگر ہم پازیٹیو چیز سوچیں گے تو زندگی یہ تھوڑی سی امتحان کا جو ہے یہ ہمارے لیے گزارنی آسان ہو جائے گی۔ رب کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کائنات، اپنی جو قدرت ہے اس سب کو اچھی طرح سے سمجھنے کی اور اس کا شکر ادا کرنے کی، اور دن رات ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر، جس سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وغیرہ وغیرہ ہم پڑھتے ہیں۔ وہ ذکر بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سوچ ہم کچھ اور رہے ہوتے ہیں، تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں مسلسل۔ یا تو اب تو ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ صاف صاف ساتھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں اور تسبیح کے دانے گر رہے ہوتے ہیں، اور لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکیلے میں بھی کر رہے ہوں، تسبیح پڑھ رہے ہیں اور سوچ ہم کہاں رہے ہیں کہاں رہے ہیں۔ تو ایک اس سے بھی بڑا خوبصورت سا ذکر ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ہم چھت پہ بیٹھے ہوں، آسمان کی طرف دیکھیں، چرند کو دیکھیں، اور ہم دل میں سوچیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ یہ آپ نے اتنی پیاری کائنات کیسے بنائی ہے، اللہ آپ تو بڑی قدرت والے ہیں۔ کبھی غم خوشی ملے اس پہ اللہ 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 نے مجھے یہ دے دیا، اس طرح سے یاد، جیسے ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، کوئی عزیز ہمارا بچھڑ جائے تو ہم اس کو دل میں یاد کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کا پیار اس کے اوپر آ رہا ہوتا ہے، کب ملے گا، کیسے ملے گا، کیسے ہم اس کو راضی کریں، کیسے ہم خوش رکھیں اس کو، کیسے اس طرح سے کوئی گھر میں ناراض ہو جائے، ہمارے ذہن پورا الجھا ہوا ہوتا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں کیسے راضی کروں، کیا کروں۔ اگر کسی کا اچھا دل ہوتا ہے وہ پھر ہر ٹائم اسی بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے میں اس کو راضی کروں، غلطی ہو یا نہ ہو۔ تو پھر اسی طرح سے ہمیں یہ والی یاد اللہ پاک کی ہونی چاہیے، میرا رب تو نہیں ناراض ہو گیا، میں نے یہ کر دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، مجھے ان کو کیسے راضی کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے اللہ راضی ہوں۔ اب دل میں سوچ کے پھر وہ دیکھ کے منظر دیکھیں، رات کا دن میں داخل ہونا، دن کا رات میں، زندہ کا مردہ سے نکلنا، ان چیزوں پہ غور کریں، سوچیں کیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، کتنا خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تھوڑا سانولا ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے، ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کیسے رب کائنات نے ایک ماں کے پیٹ کے اندر کس جگہ میں، کیسے بند جگہ میں 9 مہینے رکھ کے اس کو زندہ سلامت، اور سب وہی نقش، وہی سب کے ایک جیسے، سب کی وہی انگلیاں، پاؤں، ہاتھ، چہرہ، ہر چیز۔ تو یہ والا ذکر ہم نے کرنا ہے، رب کائنات کو ایسے پیار سے محبت سے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا وہ یاد کرنا پسند آ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو پھر جب ہم اس طرح اپنی مشکل اور آسانی میں ہم یاد کریں گے نا، تو رب کائنات بھی ہماری مشکل اور آسانی میں ہمیں ہر وقت یاد رکھیں گے۔ اللہ پاک بولتے نہیں ہیں، لیکن وہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور انعامات کی بارش ہمارے اوپر کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔